بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے جماعت کے معیار کے مطابق الفاظ و تراکیب، مرکبات، محاورات اور ضرب الامثال کی مدد سے جملے بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تراکیب سے کیا مراد ہے، مرکبات کیا ہے، محاورات کسے کہتے ہیں اور ضرب الامثال کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ترکیب پر بات کرتے ہیں۔ تراکیب کا واحد لفظ ترکیب ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کی ترتیب جو ایک خاص مطلب کو واضح کرے ان کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ مثلا علم کی روشنی۔ علم کی روشنی ایک خاص معنی کو واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹھا پانی، اور بھی کئی ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ ان الفاظ کو ترکیب کہا جاتا ہے اور ترکیب کا جمع تراکیب ہے۔ پھر دوسرا ہے مرکب۔ مرکب بھی دو الفاظ کا ملاپ ہے جو ایک لفظ بنے، یعنی دو لفظ مل کے جب ایک لفظ بنتے ہیں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب کا جمع مرکبات ہے۔ مثلا دیکھیں خود اعتمادی، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن ایک لفظ بنا ہے۔ اس طرح چشم دید، اس طرح اور بھی الفاظ آپ کو ملیں گے۔ ترکیب اور مرکب میں یہ فرق ہے۔ مرکب میں دو الفاظ مل کے ایک لفظ بنتے ہیں۔ ترکیب میں وہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے اس کو آپ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایک معنی ضرور دیتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تیسرا ہے محاورہ۔ محاورہ خاص انداز کا جملہ ہے جو لفظی معنی سے ہٹ کر ہو۔ محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا ناک میں دم کرنا، کمر کسنا، اور بھی محاورات آپ کو ملیں گے۔ یہ ہمیشہ مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہے ضرب المثل، اس کا جمع ہے ضرب الامثال۔ یہ سبق آموز جملہ ہوتا ہے، زندگی کی سچائی کا نچوڑ۔ اس کے پس منظر میں کوئی کہانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چور کی داڑھی میں تنکا، یا ابھی دلی دور ہے وغیرہ۔ ان کے پس منظر میں ایک کہانی چھپی ہے۔ مثال کے طور پر چور کی داڑھی میں تنکا۔ ایک زمانے میں کسی چودھری کا بھینس چوری ہو گیا تو بڑی مشکل اور کوشش کے باوجود بھی وہ بھینس چودھری کو نہیں ملا، تو چودھری صاحب ایک بزرگ کو بلایا جو بہت زیادہ ہوشیار، جو عاقل شخص تھا، اور جن لوگوں پر شک و شبہ تھا ان سب کو بھی بلایا۔ تو بزرگ نے ایسا کیا کہ ان لوگوں کے سامنے کرسی میں بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کیے ہوئے وہاں بیٹھے رہا، اور یوں بیٹھا کہ جیسے مراقبہ کر رہا ہو۔ 1 منٹ کے بعد آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی چور یہی ہیں، اور اس کا نشان یہ ہے کہ اس کے داڑھی میں تنکا ہے۔ تو چور پریشان ہو گیا اور اپنا ہاتھ فوراً داڑھی میں پھیرنا شروع کیا، تو اس طرح وہ چور پکڑا گیا، حالانکہ چور کی داڑھی میں کوئی تنکا نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ ضرب المثل مشہور ہو گیا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس طرح عموماً ہر ضرب المثل کے پس منظر میں کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی واقعہ یا کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آج آپ نے سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے بعد ان کے جملے بھی بنانا ہے۔ آپ کے درسی کتاب میں شامل ایک کہانی بڑی پرانی، ایک افسانہ ہے۔ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد تراکیب الگ کر کے لکھنا ہے، مرکب الگ کر کے لکھنا ہے، محاورات الگ کر کے لکھنا ہے، ضرب الامثال الگ کر کے لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔